بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مخزن ادب، بی کام، بی ایس سی، بی اے، بی بی اے، اے ڈی سی، 4th ایئر۔ اردو کی بک میں ایک نظم ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ شاعر کا نام ہے نذیر اکبر آبادی۔ نذیر اکبر آبادی۔ پیپر میں مرکزی خیال پوچھا جاتا ہے اور بند کی تشریح۔ اب جو بند اس میں بہت ہی مشہور ہیں اور پیپر میں کئی مرتبہ آ چکے ہیں، اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں گے، اور مرکزی خیال میں ہم کیا کیا لکھیں گے اس کے بارے میں بتائیں گے۔ ہر چیز لکھی ہوئی ہوگی، لیکن تھوڑی سی باتیں جو ہے وہ زبانی بھی بتانی ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے تعارف شاعر بتانا ہوتا ہے۔ تعارف شاعر، اب تعارف شاعر میں کیا لکھیں گے؟ سب سے پہلی بات، نظم کل نفس ذائقۃ الموت اردو کے پہلے عوامی شاعر اور جمہوری شاعر نذیر اکبر آبادی کا شاہکار ہے۔ ایک بات تو یہ لکھ دیں گے۔ نمبر 2، نذیر اکبر آبادی 1735 میں پیدا ہوئے ہیں اور 1830 میں ان کا انتقال ہوا۔ پیدا ہوئے ہیں دہلی میں، انتقال ہوا ہے آگرہ میں۔ ان کا جو اصل نام ہے وہ ہے ولی محمد، اور ان کا جو تخلص ہے نذیر۔ نذیر ان کا تخلص ہے، اور نسبت جو ہے اکبر آبادی۔ اکبر آبادی انڈیا میں ایک جگہ ہے اکبر آباد، تو کافی عرصہ یہ وہیں پہ رہے۔ اکبر آبادی پیدا تو دہلی میں ہوئے تھے، لیکن جب دہلی کے حالات خراب ہوئے تو یہ اپنی امی اور نانی کے ساتھ اکبر آباد چلے گئے اور کافی عرصہ وہیں گزارا، اس لیے ان کی نسبت اکبر آبادی ہے۔ ان کے والد صاحب کا نام محمد فاروق۔ محمد فاروق ان کے والد صاحب کا نام ہے، اور انہیں مصور فطرت بھی کہا جاتا ہے۔ اب ان کی جو مشہور جو کتابیں ہیں یا نظمیں ہیں، مشہور کتاب جو ہے وہ تو کلیات نذیر ہے، اور مشہور نظمیں آدمی نامہ، ہنس نامہ، بنجارہ نامہ، مفلسی، روٹی نامہ، کل نفس ذائقۃ الموت، ایک یہ بھی نظم ہے، برسات وغیرہ، یہ تمام چیزیں۔ اب یہ تمام چیزیں لکھی بھی ہوئی ہیں، اس کو ذرا دیکھ لیتے ہیں کیا لکھا ہوا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے تعارف شاعر لکھنا ہے اس طریقے سے، کیونکہ تعارف شاعر کے بھی نمبر ہوتے ہیں اور مرکزی خیال کے بھی۔ امید ہے کہ آپ نے میرا چینل جو ہے وہ سبسکرائب کیا ہوگا، اگر نہیں کیا تو برائے مہربانی سب سے پہلے یہی کام کیجیے۔ نیچے آپ دیکھیں لائک، کیونکہ آپ اس سے مستفید ہو رہے ہیں، فائدہ اٹھا رہے ہیں، لائک لازمی بنتا ہے، لازمی لائک کیجیے، اور باقی جو اپنے فرینڈز ہیں جو آپ کے ساتھ پڑھتے ہیں ان کو لازمی شیئر کیجیے۔ اس کے بعد 2-3 چیزیں اور بھی ہیں، اس میں تھوڑی سی خصوصیات بھی اگر لکھنا چاہیں۔ اچھا، اس کی جو نظم کی جو صنف ہے وہ مسدس ہے۔ مسدس 6 مصرے ہیں بند میں، اور فطرت کی مصوری انہوں نے غیر جو ہے، جیسے برسات ہے تو فطرت کی جو مصوری کی ہے، جذبات کی ترجمانی۔ نذیر اکبر آبادی جو ہے وہ جذبات کی صحیح ترجمانی کرتے ہیں۔ بناوٹ اور ریاکاری کا ان کی شاعری میں کوئی سراغ نہیں ملتا، ریاکاری نہیں کرتے، بالکل صحیح ترجمانی۔ منظر نگاری، تصویر کشی، اس کا بھی استعمال کرتے ہیں، جو مناظر کو اپنی خوبصورتی کے ساتھ اپنی آنکھوں کے سامنے لاتے ہیں۔ آیات چل کر دیکھیں برسات کا تماشا۔ موسیقیت، ان کی شاعری میں موسیقیت پائی جاتی ہے۔ نذیر نے مٹھاس اور روانی کے حامل الفاظ کا انتخاب کیا۔ اب اس کے بعد مرکزی خیال۔ اب مرکزی خیال میں کیا کیا باتیں لکھنی ہوتی ہیں، ذرا غور سے سن لیجیے گا۔ مرکزی خیال، ایک بات تو یہ لکھیں گے کہ موت کی حقیقت کو شاعر نذیر اکبر آبادی نے اپنی نظم کل نفس ذائقۃ الموت میں بڑے دلکش انداز میں بیان کیا ہے۔ موت کی حقیقت کو بیان کیا انہوں نے۔ پہلی بات تو یہ لکھیں گے موت کی حقیقت۔
وہ لکھتے ہیں کہ ہر انسان کو موت کا سامنا کرنا ہے، ہر انسان کو مرنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت کل من علیہا فان۔ اس دنیا میں لوگ مختلف طریقوں سے زندگی گزارتے ہیں، کوئی دل بہلا کر زندگی گزارتا ہے اور کوئی پچھتاوے اور مایوسی کے سہارے زندگی بسر کرتا ہے۔ غرض سب اپنی عمر گزار کر موت کو گلے لگا لیتے ہیں، جیسے بھی زندگی گزارتے ہیں، اور جب ان کی عمر گزر جاتی ہے پھر وہ مر جاتے ہیں، موت کو گلے سے لگا لیتے ہیں اور اس دنیا کو خیر آباد کہہ دیتے ہیں۔ دنیا میں ہر طرف موت کا شور و غل سنائی دیتا ہے، آج اس کا جنازہ ہے، آج اس کا جنازہ ہے، اور موزن جو ہے وہ اعلان وقتاً فوقتاً کر ہی رہا ہوتا ہے، اور لوگ جو ہے کبھی کبھار گولی سے مر رہے ہوتے ہیں، کبھی بندوق سے اور کبھی بیماری سے مر رہے ہیں۔ جس کی طرف بھی موت قدم بڑھاتی ہے وہاں کوئی وقت اور مہلت کی گنجائش نہیں چھوڑتی۔ بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں، انہوں نے مہلت مانگی ہے کہ تھوڑی سی مہلت دے دو، مہلت نہیں دی گئی۔ اس میدان جنگ سے کسی کے بھی بھاگنے کی کوشش کامیاب نہیں ہو سکتی، کوئی چاہے میں بھاگ جاؤں اور موت مجھے نہ آئے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ ہر شخص اپنی موت کے غم میں مبتلا ہے دنیا میں، غریب ہو یا امیر، سب کی منزل جو ہے وہ موت ہے۔ قبر جو ہے وہ منزل ہے، آخرت کی منازل میں سے پہلی منزل۔ کوئی فاقوں سے مرتا ہے اور تو کوئی ایسے بھی ہے جو عیش و عشرت کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں اور اس دنیا سے جاتا ہے، اچھی زندگی بسر کر کے جا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہر شخص کو موت کا تو ذائقہ چکھنا ہے۔ لہٰذا انسان کو دنیا سے زیادہ آخرت کی فکر کرنی چاہیے، کیونکہ دنیا میں بہت کم رہنا ہے، آخرت میں زیادہ رہنا ہے۔ قیامت کا جو پہلا دن ہے 50,000 سال کا، اور باقی تمام دن 1,000 سال کے۔ اس لیے کیونکہ آخرت میں تو انسان کو ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اس کے بعد بقول نذیر اکبر آبادی جو پہلا شعر ہے وہ لکھیں گے، دنیا میں اپنا جی کوئی بہلا کے مر گیا، دل تنگیوں سے اور کوئی اکتا کے مر گیا۔ کسی کا دل اتنا تنگ تھا، اتنے ٹینشن پریشانی میں تھا، اور کوئی اتنا اکتا گیا تھا کہ وہ مر گیا، دنیا سے چلا گیا۔ اس نظم سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کو ہر وقت موت کے لیے تیار رہنا چاہیے، کیونکہ موت کے آنے کا وقت مقرر نہیں۔ اس لیے جو لوگ امیری یا غریبی میں، عیش و عشرت میں، گویا ہر حالت میں انسان کو موت کے لیے تیار رہنا چاہیے اور نیک کام کرتے رہنا چاہیے۔ ایسے لوگوں کو موت کی فکر نہیں ہوتی، موت جب بھی آ جائے، کیونکہ انہوں نے موت کی تیاری کی ہوتی ہے۔ اور حدیث میں بھی آتا ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم القیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت۔ عقل مند شخص وہ ہے جو مرنے سے پہلے موت کی تیاری کر لے، جس نے موت کی تیاری کی ہوگی، اس کو موت کا یقین ہوگا، ہاں مجھے تو مرنا ہے، تو اسے جو ہے موت کی کوئی فکر نہیں ہوگی، وہ موت کو گلے سے لگائے گا، بڑا خوش ہوگا۔ موت کی تیاری کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ انسان اپنے جسم اور روح کو، دل و نیت کو دنیاوی خرافات اور گناہوں سے پاک صاف رکھے۔ بس یہ اس کا جو ہے مرکزی خیال تھا۔ اس کے بعد اب نظم میں جو بند کی تشریح پڑھ لیتے ہیں، جو بند وغیرہ آتے رہتے ہیں۔ یہ ایک بند ہے، بند میں 6 مصرے ہوتے ہیں۔ یہ 6 مصرے ہیں۔ دنیا میں اپنا جی کوئی بہلا کے مر گیا، دل تنگیوں سے اور کوئی اکتا کے مر گیا، عاقل تھا وہ تو آپ کو سمجھا کے مر گیا، بے عقل چھاتی پیٹ کے گھبرا کے مر گیا، دکھ پا کے مر گیا، کوئی سکھ پا کے مر گیا، جیتا رہا نہ کوئی، ہر ایک آ کے مر گیا۔ انہیں کسی نے جینا نہیں ہے، سب مسافر ہیں۔ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل۔ دن رات دن مچی ہے، یہاں اور پڑی ہے جنگ، چلتی ہے نت اجل کی ثنا، گولی اور تفنگ۔ جس کا قدم بڑھاؤ وہ مواد ہیں بے درنگ،
جو جی چھپا کے بھاگا تو اس کا ہوا یہ رنگ، وہ بھاگتے میں تیغ و تیر کھا کے مر گیا، جیتا رہا نہ کوئی ہر ایک آ کے مر گیا۔ پڑھ کر نماز کوئی رہا پاک باوضو، کوئی شراب پی کے پھرا مست کو بکو، ناپاکی پاکی موت کی ٹھہری نہ روبرو، وہی ابھی ناپاک ہے تو صبر کر لیں، نہا لے پاک ہو جائے پھر موت آ جائے، نہیں ناپاک ہے تب بھی موت آ رہی ہے، پاک ہے تب بھی موت آ رہی ہے۔ کوئی عبادتوں سے موا ہو کے سرخرو، کوئی عبادت کرتا ہوا مر گیا اور سرخرو ہو گیا، کامیاب ہو گیا، ناپاک رو سیاہ بھی بچتا کہ مر گیا۔ اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو ناپاک ہیں اور وہ بھی جو ہے جا رہے ہیں، جیتا رہا نہ کوئی ہر ایک آ کے مر گیا۔ پہنا کسی نے خوب لباس عطر کا پھرا، یا چھیتروں کی گدڑی کوئی اور کر پھرا، کسی نے جو ہے فقیرانہ لباس پہنا ہوا ہے، کسی نے شاہانہ لباس پہنا ہوا ہے، آخر کو جب اجل کی چلی آن کر ہوا، جب اجل آئی موت آئی تو اس کو جانا پڑا۔ پولے کا مطلب نرم، کہ جھونپڑے کو کوئی چھوڑ کے چلا گیا، بڑے بڑے جھونپڑوں کو وہ چھوڑ کے باغ و مکان محل کوئی بنوا کے مر گیا، بڑے بڑے محلات بنوا کے مر گیا، جیتا رہا نہ کوئی ہر ایک آ کے مر گیا۔ عاشق ہو کر کسی نے کسی گل کی چاہ کی، عاشق نے اپنے عشق بڑھانے میں جان دی، اور جب اجل کی دونوں سے آ کر لگن لگی، معشوقی کام آئی کسی کی نہ عاشقی، دل بھر بھی اپنے حسن کو چمکا کے مر گیا، جیتا رہا نہ کوئی ہر ایک آ کے مر گیا۔ پیر و مرید شاہ و گدا، میر اور وزیر، امیر بھی وزیر بھی، بادشاہ بھی، فقیر بھی، پیر اور مرشد وغیرہ مرید سب آن کر اجل کے ہوئے دام میں اسیر، مفلس غریب صاحب تاج ہوا علم سریر چرپائی والے، کوئی ترس کے موا غم میں اے نذیر، کوئی ہزاروں عیش کے ٹھہرا کے مر گیا، جیتا رہا نہ کوئی ہر ایک آ کے مر گیا۔ تشریح بتائی اتنی مشکل نہیں ہے، تشریح جتنی آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے وہ تشریح کرنی ہوتی ہے، باقی جو مرکزی خیال ہے اسی کو تشریح کے اندر جو ہے تھوڑا سا فٹ کیا جا سکتا ہے، اس کو اپنی ورڈنگ میں لکھا جا سکتا ہے، تشریح کرنی کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو امید کرتے ہیں کہ اگر بند کی تشریح آئے تو آپ تب بھی لکھ پائیں گے، اور اگر مرکزی خیال آئے تب بھی لکھ پائیں گے۔ آج کے اتنا ہی کافی ہے۔ ڈسکرپشن میں بہت سے لنکس موجود ہیں، آپ اس میں سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔